یہ معدے کا ایک انتہائی کرونک ڈیزیز ہے جس میں خوراک کی نالی کے اندر جو ہے وہ انتہائی برننگ پین ہوتی ہے، معدے کے منہ پر درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ڈکار کھانے کے ہی آتے ہیں، بعض دفعہ کھانا بالکل اوپر کی طرف آ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں GRD یعنی ایسڈ ریفلیکس آرڈر۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں GRD یعنی ایسڈ ریفلیکس پہ، جس کو ہم گیسٹرو ایسوفیگل ریفلیکس ڈیزیز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ معدے کا ایک انتہائی کرونک ڈیزیز ہے جس میں خوراک کی نالی کے اندر جو ہے وہ انتہائی برننگ پین ہوتی ہے، معدے کے منہ پر درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ڈکار کھانے کے ہی آتے ہیں، بعض دفعہ کھانا بالکل اوپر کی طرف آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت برننگ پین محسوس ہوتی ہے۔ جب شدید قسم کا یہ ایسڈ ریفلیکس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے معدے کا السر بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آخری سٹیج میں معدے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا ہیاٹل ایریا ہے، اس کے اندر سویلنگ اور معدے کے منہ پر درد، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ خون کی الٹی کا بعض دفعہ آنا، یہ شدید قسم کی جو علامت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خون کی قے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب انسان بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت یہ جو خوراک کی نالی ہے ہماری، اس کے اندر شدید قسم کی جلن محسوس ہوتی ہے، اور اگر اٹھ کر بیٹھتا ہے تو بعض دفعہ ڈکار کے ساتھ جو ہے خوراک کی جو ہے وہ مختلف قسم کے پارٹیکلز جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ معدہ جو ہے وہ زیادہ فل ہو جاتا ہے، معدے میں گیس ہو جاتی ہے، یا معدہ سکڑ جاتا ہے، وہ اپنا پورا فنکشن نہیں کر پاتا ہے، جس کی بنیاد پر معدے کے اندر سے جو خوراک ہے، جس کو نیچے ہماری چھوٹی آنت میں جانا ہوتا ہے، اسمال انٹسٹائن میں، پھر اس سے لارج انٹسٹائن میں جانا ہوتا ہے، اس کے بجائے یہ معدے میں سے اوپر کو خوراک کی نالی کو ایسوفیگس کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کو ہم ایسڈ ریفلیکس کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ایسڈ ریفلیکس انتہائی معدے کا ایک خطرناک قسم کا مرض بھی ہے اور انتہائی تکلیف دہ بھی ہے، اور اس کی اکثر جو وجوہات جو ہیں اس میں اسموکنگ ہے، الکوہل کا استعمال ہے، بہت فیٹی چیزیں کھانا ہے، اور اس کے علاوہ یہ نسوار ہے، سگریٹ ہے، پان ہے، چھالیا ہے، اور کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنکس جس کو ہم بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹماٹو کیچپ جو ہے یہ بھی بعض دفعہ جب یہ مرض موجود ہو تو یہ اس کو ٹریگر کے طور پر کرتی ہے کام۔ اور اس کے علاوہ موٹاپا بذات خود جو ہے وہ ایسڈ ریفلیکس کا باعث بنتا ہے۔ سٹریس انسان کو جو ہے وہ بھی بعض اوقات اس وجہ بنتا ہے، اور بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا بھی اس کے باعث بنتا ہے۔ بہرحال اس کے لیے ہمیں جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی غیر صحت مندانہ جو ہے وہ روش اس کو اختیار نہ کریں۔ مثلا سگریٹ کا کوئی ایک بھی فائدہ نہیں ہے تو اس کو ہم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح سے الکوہل جو ہے وہ مضر صحت ہے، اس کو ہمیں بالکل ترک کر دینا چاہیے۔ نسوار ہے، اور اس کے علاوہ پان ہے، چھالیا ہے، اس کی عادت کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بلا وجہ بار بار بہت زیادہ چائے کا پینا یہ بھی ایسڈ ریفلیکس کا باعث بنتا ہے۔ سٹریس اور ہر وقت سوچتے رہنا یہ بھی جو اس بات کا باعث بنتا ہے۔ چٹپٹی مسالے دار چیزیں کھانا وہ بھی، اور کاربونیٹڈ جو ڈرنکس ہیں ان سے بھی ہم اوائڈ کریں، وہ بھی اس کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ چٹپٹی مسالے دار چیزیں اور آئلی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، فرائیڈ جتنی بھی فوڈز ہیں وہ اس کا باعث بنتی ہیں، تو اس سے ہم جو ہے اوائڈ کریں۔
تو یہ ہے وہ ایسڈ ریفلیکس جس کے لیے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اب اس کی سٹیجز ہیں مختلف. اب آپ اگر تو ابتدائی سٹیج میں ہیں تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر اس کی سٹیج جو ہے وہ سویئر ہو گئی ہے, بہت خطرناک سٹیج پہ پہنچ گیا ہے, مثلاً اگر اس کے ساتھ خون کی الٹی آنا شروع ہو گئی ہے یا برننگ پین ختم ہی نہیں ہوتی ہے, آپ کچھ بھی کر لیں تو اس کی برننگ پین جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن لینی چاہیے. یا اگر آپ کو یہ اس کی وجہ سے وہاں پہ السر ہو گیا ہے, زخم ہو گئے ہیں معدے کے منہ کے اوپر, اور ہر وقت کوئی چیز نگلتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنی چاہیے. البتہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ اس کو کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں, پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں, اور کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ ان کو نہ استعمال کریں, بلکہ ایک ہی قسم کا کھانا جو ہے اس کو ایک ٹائم پر کھائیں. اور کھانے کا بے شک آپ ڈیوریشن کم کر لیں کہ یعنی بار بار کھانا پڑ جائے آپ کو, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی دفعہ اتنا زیادہ پیٹ بھر کر کھائیں کہ معدے کے منہ سے جو ہے وہ خوراک جو ہے اوپر کو آنا شروع ہو جائے. اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت کھانا جب آپ کھائیں تو کم از کم 3 گھنٹے پہلے سونے سے پہلے کھانا کھا لیں, اور 3 گھنٹے کے بعد یہ ہے کہ آپ ان 3 گھنٹوں کے دوران میں آپ ہلکی پھلکی واک کریں. کوئی ہیوی ایکسرسائز کھانا کھانے کے بعد بالکل نہ کریں. خالی پیٹ ایکسرسائز کی جا سکتی ہے, لیکن کھانا کھانے کے بعد آپ ہلکی پھلکی واک کریں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جب بیڈ پر جانے لگے ہیں تو اس سے پہلے آپ واش روم جائیں. یہ وہ احتیاطیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. البتہ سویئر کنڈیشن کے اندر ان احتیاطوں کے باوجود بھی تکلیف میں کمی نہیں آتی ہے, اس کے لیے آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن ہی استعمال کرنا پڑے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی کی کون سی میڈیسن جو ہے وہ ایسڈ ریفلیکس کے لیے یا GRD کے لیے مفید ہے. تو اس کے لیے ہومیوپیتھی کی بہت ساری میڈیسن ہیں, لیکن کوئی بھی ایک میڈیسن کو ہم یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایسڈ ریفلیکس ہے یہ کوئی آج فوری تو پیدا نہیں ہو گیا. اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی پوری ہسٹری لینے کے بعد ہی کوئی میڈیسن تجویز کی جا سکتی ہے. اور اگر وہ ساری علامات آپ کے فزیک, آپ کا باڈی اسٹرکچر, آپ کا مزاج, آپ کا لائف سٹائل, آپ کی باقی جو کھانے پینے کے جو آپ کی خواہشات اور پسند ناپسند, ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی میڈیسن تجویز کی جا سکتی ہے. بہرحال ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے لیے میں یہ بتانا یہاں پہ ضرور بہتر سمجھوں گا کہ ایسڈ ریفلیکس کے لیے سویئر کنڈیشن میں ہم کانڈیورینگو دے سکتے ہیں جبکہ بلڈ بھی ساتھ آ رہا ہو. اس کے علاوہ اگر برننگ پین ہے تو اس کے لیے روبینیا بہت اچھی میڈیسن ہے. ڈکار بے تحاشا آ رہے ہیں تو کاربووچ بہت اچھی میڈیسن ہے. اس کے علاوہ ارجنٹم نیٹریکم بھی میدے کی بہت اچھی میڈیسن ہے. ایسڈ سلف بہت اچھی میڈیسن ہے جو ہم دے سکتے ہیں. لیکن نمبر آف میڈیسنز ہیں, ان کو ہم یہاں پہ ایک علیحدہ سے اس طریقے سے اس لیے بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو سمٹمز میڈیسن ہوتی ہے. ہومیوپیتھی میں کوئی بھی مریض ہے تو اس کے پورے سمٹمز لینے کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی کون سی میڈیسن جو ہے ایسڈ ریفلیکس کے لیے بہتر رہے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.